غزہ اور اسرائیل، یہ تنازع ہم سے ہزاروں میل دور ہو رہا ہے نا، لیکن اس کی لہریں سیدھا پاکستان تک پہنچتی ہیں۔ تو آج ہم یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر جغرافیائی طور پر اتنے دور ہونے کے باوجود یہ تعلق اتنا گہرا کیوں ہے اور اس کے اثرات یہاں کیسے محسوس کیے جاتے ہیں۔ اور یہی تو اصل سوال ہے کہ جو تنازع جغرافیائی طور پر پاکستان سے اتنا دور ہے، وہ یہاں کے لوگوں کے دلوں پر اور تو اور ملک کی پالیسیوں پر اتنا گہرا اثر کیسے ڈالتا ہے؟ دیکھیے، اس کا جواب کوئی ایک نہیں ہے، بلکہ اس کی کئی تہیں ہیں جنہیں ہم ایک ایک کر کے کھولیں گے۔ اس پورے معاملے کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے ہم اسے 4 بڑے حصوں میں تقسیم کر کے دیکھیں گے۔ سب سے پہلے تو عوام کا وہ جذباتی لگاؤ جو اس سارے تعلق کی بنیاد ہے، پھر وہ معاشی اثرات جو سرحدیں پار کر کے ہم تک پہنچتے ہیں، تیسرا میڈیا کا کردار، اور آخر میں سفارتی سطح پر توازن قائم رکھنے کا وہ مشکل چیلنج۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں اس تعلق کی سب سے پہلی اور شاید سب سے گہری پرت سے، یعنی وہ جذباتی لگاؤ جو پاکستانی عوام فلسطین کے لیے محسوس کرتے ہیں۔ یہ صرف ایک احساس نہیں بلکہ ایک بہت بڑی طاقتور قوت ہے۔ اور یہ تعلق واقعی بہت گہرا ہے۔ پاکستان کے عوام فلسطین کے ساتھ ایک مضبوط جذباتی وابستگی رکھتے ہیں، اور سچ پوچھیں تو یہی وہ بنیاد ہے جس پر باقی تمام اثرات کی عمارت کھڑی ہے۔ لیکن بات صرف احساسات تک محدود نہیں رہتی۔ یہی عوامی جذبہ جو ہے نا، یہ ایک بہت بڑے دباؤ کی شکل اختیار کر لیتا ہے، ایک ایسا پریشر جو سیدھا حکومتی پالیسیوں اور قومی فیصلوں پر اثر ڈالتا ہے۔ عوام کی آواز حکومت کے اقدامات کی سمت متعین کرنے میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اچھا، جذبات سے ہٹ کر اب بات کرتے ہیں ان چیزوں کی جو سیدھا ہماری جیب پر اثر ڈالتی ہیں، یعنی معاشی اثرات۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ معاشی لہریں مشرق وسطیٰ سے پاکستان تک کا سفر کیسے طے کرتی ہیں۔ اسے یوں سمجھیں کہ یہ ایک زنجیر کی کڑیوں کی طرح ہے۔ مشرق وسطیٰ میں تنازع شروع ہوتا ہے جس سے پورے خطے میں عدم استحکام پھیلتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ تجارتی راستے متاثر ہوتے ہیں، تیل کی عالمی قیمتوں میں ایک دم سے بھونچال آ جاتا ہے، اور اس سب کا براہ راست نتیجہ پاکستان میں مہنگائی کی صورت میں نکلتا ہے، جہاں ایندھن اور روزمرہ کی چیزوں کی قیمتیں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو معاشی اور جذباتی دباؤں کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت بڑا چیلنج بھی ہے، اور وہ ہے میڈیا اور سفارتکاری کے درمیان ایک نازک توازن قائم رکھنا۔ یہ ایک ایسی کسوٹی ہے جہاں معلومات اور بین الاقوامی تعلقات کو ایک ہی وقت میں سنبھالنا پڑتا ہے۔ آج کل کے ڈیجیٹل دور میں سوشل میڈیا عوامی رائے بنانے میں ایک بہت ہی طاقتور کردار ادا کرتا ہے، لیکن اس کا ایک خطرناک پہلو بھی ہے۔ غلط معلومات یعنی مس انفارمیشن کا تیز رفتار پھیلاؤ پہلے سے حساس عوامی جذبات کو مزید بھڑکا سکتا ہے، جس سے پوری صورتحال اور بھی زیادہ پیچیدہ ہو جاتی ہے۔ اور یہیں پر پاکستان کو ایک سفارتی رسی پر چلنا پڑتا ہے۔ ایک طرف فلسطین کے لیے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر حمایت اور یکجہتی کا ایک مضبوط موقف ہے، تو دوسری طرف دنیا کی بڑی طاقتوں کے ساتھ اپنے پیچیدہ تعلقات کو بھی محفوظ رکھنا ہے۔ یہ واقعی کسی کڑے امتحان سے کم نہیں۔ تو ان تمام جذباتی، معاشی اور سفارتی پہلوؤں کو جوڑنے کے بعد ہم اس تجزیے کے سب سے اہم نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ آخر اس سب کا مطلب کیا ہے اور ہمیں کیا سمجھنا سب سے زیادہ ضروری ہے؟ دیکھیں، اس پوری بحث کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ جب صورتحال اتنی پیچیدہ ہو تو صرف جذبات اور سنی سنائی باتوں پر انحصار کرنے کے بجائے صحیح معلومات اور گہری آگاہی ہی ہمیں اصل اثرات کو سمجھنے میں مدد دے سکتی ہے۔ حقائق کو جاننا پہلے سے کہیں زیادہ ضروری ہو جاتا ہے۔ اور آخر میں ایک سوال جو ہم سب کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے، آج کی اس جڑی ہوئی دنیا میں جہاں ہر چیز ایک دوسرے سے منسلک ہے، وہاں ان پیچیدہ معاملات کو نہ سمجھنے کی اصل قیمت کیا ہو سکتی ہے؟